نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق پھاڑنے والا ہے حبی دانے کو والنوا اور گٹھلی کو۔ حب کہتے ہیں حب کبد نشادری دوائی کا نام ہے اور عربک کا ورڈ ہے فالق پھاڑنے والا، نوا گٹھلی کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو پھاڑنے والے ہیں کس کو؟ دانے کو، جو دانہ ہم زمین میں بوتے ہیں جو بے جان ہوتا ہے، اور گٹھلی کو جو ہم پھلوں کی ضائع بھی کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ اگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم زمین میں اس دونوں کو، دانے کو یا گٹھلی کو دباتے ہیں تو اس سے ایک زندہ و جاوید ایک پھلدار درخت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے دانے اور گٹھلیاں ضائع بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے تناور درخت بھی بن جاتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، ومخرج المیت، اور وہ نکالنے والا ہے مردے کو، من الحی زندہ سے، ذالکم یہ اللہ اللہ ہے، فانا تو کہاں، توفکون تم سب پھیرے جاتے ہو، فالق پھاڑ نکالنے والا ہے، اصباح صبح کی روشنی، وجعل اور اس نے بنایا، اللیلہ رات کو، سکنن سکون کے لیے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، حسباناً حساب کرنے کے لیے، ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز خوب، غالب، العلیم بہت علم والا، وہو اور وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، النجوم ستارے، لتہتدوا تاکہ تم راہ پاؤ، بہا اس کے ذریعے، فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں، والبحری اور سمندر کے، قد فضلنا یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیات آیتیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یخرجو مخرجو خارج خروج اور مخرج کے لیے استعمال ہوتا ہے، الحیہ حیات احیاء دین، الاصباحی صبح و شام صبح کی سیر، اللیلہ لیل و نہار لیلۃ القدر، سکنن سکون ساکن اور مسکن کے لیے استعمال کرتے ہیں، سکونت کے لیے کرتے ہیں، حسباناً حساب محاسبہ اور محاسب کے لیے، النجوم علم نجوم اور نجومی کے لیے، لتہتدوا ہدایت ہادی برحق، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ظلماتی ظلمت یا اندھیرے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، البری بحر و بری فوج اور بحری راستے، البحری بحری جہاز، بحری فوج، فضلنا مفضل تفضیل اور تفصیلات کے لیے، یعلمون علیم علم عالم معلوم اور تعلیم کے لیے ہم بولتے ہیں، توفکون ربک کا ورڈ ہے تم پھیرے جاتے ہو، فالق پھاڑ نکالنے والا ہے، جعل بنایا، العزیز غالب، جعل بنایا، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 95 میں جو تسلسل چلا ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں زندہ کو مردے سے۔ زمین مردہ ہوتی ہے، دانہ مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، گٹھلی مردہ ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ زندہ درختوں کو نکالتے ہیں۔ اور دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرغی سے زندہ ہے مردہ انڈا نکالتے ہیں اور اس مردہ انڈے سے دوبارہ پھر مرغی کے بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں زندہ سے مردہ کی اور مردہ سے زندہ کی ہیں، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور وہ نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے، یہی اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اور کچھ علماء نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ جو ہے وہ کافر اور مسلمان کی بھی مثال ہے کہ مسلمانوں کے گھر کافر بچے نے جنم لیا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر ان کا کافر بیٹا پیدا ہوا، اور کافروں کے گھر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جیسے آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ تو یہ مردہ اور زندہ کی دونوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔
پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی رات کے اندھیروں سے، یعنی جب صبح ہوتی ہے تو وہ رات کی روشنی، رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور صبح کی روشنی آ جاتی ہے۔ اور بنایا اس نے رات کو سکون کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ ہم سکون سے سو جائیں اور پرسکون ہو کے دوسرے دن کے معمولات زندگی، اور جس میں پیورٹی ہماری ہونی چاہیے قرآن کی، حدیث کی، اور باقی تو زندہ رہنے کے لیے ظاہر ہے سب کچھ کرنا ہی ہے۔ اور سورج اور چاند کو حساب کرنے کے لیے، یعنی سورج اور چاند اپنے مقررہ وقت میں آنے جانے والے ہیں، وہ اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ وہ اندازہ ہے، وہ کرنے کے لیے وہ اندازہ ہے غالب خوب علم رکھنے والا، یعنی اس نے اندازے سے یہ سب کچھ بہت حساب سے رکھا ہوا ہے، اور وہ خوب غالب ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کا علم تمام علوم پر حاوی ہے اور اس کے علم کی کوئی وسعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح علم کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔